सूरत-ए-हाल पर हम करेंगे बात अपने शो में। पार्लियामेंट से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आप तमाम खबरों को मेरे टॉक शो में मुलाहिजा फरमाएं। देख सकेंगे लाइव विद नासिर अजीम खान एडवोकेट के साथ जुम्मा, हफ्ता और इतवार वीकली अपडेट्स टॉक शो के साथ। मैं बनूंगा आपकी आवाज, आपके लिए, आपकी खातिर। लाइव विद नासिर अजीम खान एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नासिर अजीम खान एडवोकेट हाजिर खिदमत। बात करूंगा बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद के लिए करंट अफेयर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन होने जा रहा है जनवरी के आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीक में, लेकिन उससे पहले कैंडिडेट्स के माबैन टॉक शोज करवाए, डिबेट्स करवाई। प्रेसिडेंट के कैंडिडेट का भी हुआ, सेक्रेटरी के कैंडिडेट का भी हुआ। वादे के मुताबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी के कैंडिडेट भी आज मद्दे मुकाबिल टॉक शोज में डिबेट करेंगे और मौजूद होंगे। मंशूर से लेकर तमाम बातें, जो सवालात होंगे, तल्ख सवाल भी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात भी पूछी जाएगी और प्रोग्राम को बैलेंस रख के चलाया जाएगा। हिशाम अली खान से भी वही बात होगी जो एहसान मजीद गुजर साहब से पूछी जाएगी। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए आपकी नजर एक शेयर करना चाहूंगा कि सितम की आग में जलते रहे आवाम मगर जहां पना हमेशा जहां पना रहे। और बात करता चलूं ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इस पर भी बात करेंगे। पूरे प्रोग्राम का लुबे लुबाब ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट होगा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट जब से बार एसोसिएशन इस्लामाबाद चलती आ रही है सीट, और इस सीट को साथ लेकर चला जाता है। काबीना में ज्वाइंट सेक्रेटरी का किरदार कैसा होता है। एक दौर ऐसा भी देखा कि जब इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की तारीख के सेक्रेटरी साहब मौजूद नहीं थे, गिरफ्तार हुए, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी ने किरदार अदा किया। वो भी आज प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। उनका तारुफ भी करवाता चलूं कि प्रोग्राम में हमें कौन कौन ज्वाइन करने वाला है। हमें प्रोग्राम में साद राजा साहब ज्वाइन करेंगे जो कि साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी बार एसोसिएशन रहे। उससे पहले ये मैं आपको अर्ज करता चलूं कि नफीस खान साहब की तबीयत खराब है, बुखार उन्हें बड़ा शदीद, और उनके लिए दुआ गो भी हैं। और उन्होंने आज प्रोग्राम से माजरत की और वाकई में उनकी तबीयत खराब थी और इस वक्त भी वो एक हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने के लिए गए थे। और इसके साथ साथ हमें मुजाहिद कलियार साहब ज्वाइन करेंगे जो कि जफर खोखर साहब की काबीना का हिस्सा रहे, और हाफिज कौसर हुसैन गोंदल भी हमें ज्वाइन करेंगे जो कि उनसे गुज़िश्ता काबीना का हिस्सा थे। और इसके साथ साथ एक और बात भी करता चलूं, मौजूदा ज्वाइंट सेक्रेटरी भी मियां हसन रजा भी हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे भी जानेंगे कि मौजूदा साल में बतौर ज्वाइंट सेक्रेटरी कैसा काम करते रहे, क्या किरदार अदा करते रहे और किन मुश्किलात का सामना ज्वाइंट सेक्रेटरी को करना पड़ता है, पूरी काबीना के साथ कैसे चलना पड़ता है। प्रोग्राम की जानिब आएंगे, लेकिन उससे पहले एक शेयर की सूरत में अपनी बात रखना चाहूंगा। आप सबकी नजर करूंगा, आप वोटर्स की जानिब से बात करता चलूंगा, तमाम सियासतदानों की नजर करूंगा। खैंची ज़बां इसकी बहुत बोलता था वो, शाहों के राज जो थे सभी खोलता था वो। उसको थी रास्त गोई की आदत पड़ी हुई, सबकी बयानबाजियों को तोलता था वो। खुद को संभाल कहता रहा गासपों से छीन, देने शऊर अपनी जबान खोलता था वो। लोगों शराब उसको भला क्या बिगाड़ती, जमूर का था कैफ जभी ढोलता था वो। इंसान था वो, उस पे भी होता असर जरूर, बनता रशीद आंसू कभी रोलता था वो। चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं एहसान मजीद गुजर साहब, कैंडिडेट फॉर ज्वाइंट सेक्रेटरी IBA इस साल के, और एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। हिशाम अली खान एडवोकेट हाई कोर्ट, कैंडिडेट फॉर ज्वाइंट सेक्रेटरी IBA इस साल के लिए वो भी अपने आप को बतौर कैंडिडेट उन्होंने पेश किया। दोनों अब आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। और इस प्रोग्राम के लिए खास तौर पे बार मेंबरान यंगस्टर्स ने रिक्वेस्ट की कि प्रोग्राम होना चाहिए, तो जरूर हमने भी इस रिक्वेस्ट पे सोचा और प्रोग्राम को मुनक्किद किया। आप तमाम लोगों की नजर ये प्रोग्राम करेंगे, आप लोगों के लिए कंडक्ट किया जा रहा है। आप ही असेस करेंगे कि आपका अगला ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन होगा। दोनों अब आपका शुक्रगुजार हूँ और वेलकम कहता हूँ प्रोग्राम में। सबसे पहले एहसान मजीद गुजर साहब आपकी जानिब चलूंगा। आपने खुद को ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए पेश किया इस साल के लिए, क्या कहना चाहेंगे बतौर ज्वाइंट सेक्रेटरी, खुद को क्यों पेश किया और किस अज़म के तहत आए? Thank you so much, Nasir Azim साहब, for having me on your show. Actually, बात कुछ इस तरह है कि जब से कचहरी शिफ्ट हुई है तो उसके बाद बहुत से हालात हैं ना कि यंगस्टर को ऑल ओवर दी सोसाइटी जो कि हमारी वकला की है उस सोसाइटी को, और शुरू से दिन से पहले दिन से वो मामलात और जो इश्यूज थे
وہ آج تک بھی جو کہ تو ہے کیبنٹ اپنی طرف سے کام کر رہی ہیں اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہائی کورٹ میں بھی ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی. لیکن چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے کچہری شفٹ ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی جو ینگسٹر اس پروفیشن کا جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، کیونکہ ینگسٹر کے بغیر تو کوئی بھی پروفیشن کوئی بھی چیز نہ ایون پاکستان نہ ہمارا پروفیشن. کیونکہ دیکھیں جو آج کا وکیل ہے ینگسٹر، وہ کل کا وہ اٹارنی جنرل بھی ہے، ایڈوکیٹ جنرل بھی ہے، وہ سول جج بھی ہے، وہ جسٹس بھی ہے. تو اس نے ہر جگہ پہ جانا ہے اس فیلڈ میں. اگر وہ ہمارا ینگسٹر جو کہ ہماری کل کا اثاثہ ہے، اگر وہ اس فیلڈ سے یا وہ اس پروفیشن سے مایوس ہو جائے گا تو اس پروفیشن کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا. تو ینگسٹر کے حالات، آپ بھی کچہری میں رہتے ہیں، میں بھی کچہری میں رہتا ہوں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ینگسٹر ایک شروع سے نگلیکٹ ہوا ہے، اس کو کسی نے نہیں پوچھا. وہ لرننگ کی بات ہو، وہ اس کی لرننگ کی ہو. آئی تھنک گجر صاحب کا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا. اگر ہم جوائن کر لیتے ہیں دوبارہ تو دوبارہ ان کی گفتگو کا وہیں سے کنٹینیو کروائیں گے. شام علی خان صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ کس عزم کے تحت خود کو بطور جوائنٹ سیکرٹری پیش کیا؟ جی ناصر بھائی السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا. سب سے پہلے تو میں گجرات تھا، ابھی پہنچا اور سیدھا آپ کو جوائن کیا. میں کیا ناصر بھائی کی یہ انیشیٹو انہوں نے لیا ہے تو ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے. بہت شکریہ جی. ناصر بھائی میں ہر کام الحمدللہ بڑی تیاری سے کرتا ہوں. میں 2021 میں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن میں ایز اے ایگزیکٹو ممبر حفیظ اللہ یعقوب صاحب اور بلال مغل صاحب کے ساتھ، وہ سیکرٹری اور صدر صاحب، ان کے ساتھ ایگزیکٹو ممبر کام کیا. نفیس بھائی اس ٹائم جوائنٹ سیکرٹری تھے. مجھے اس ٹائم جو بھی ٹاسک مل رہا میں نے الحمدللہ اس میں ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا اور ان کے ساتھ کام اس پہ جس طرح وہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی صدر اور سیکرٹری صاحب کی اسی طرح کیا. ہم نے اسی ٹائم 2021 میں ہیلتھ اکاؤنٹ ایک بنایا. اس کے لیے ہم نے ایک میٹنگ کی جس میں جو ہماری سالانہ یوز ہوتی ہے اس کی فیس ہم لے گئے 2000 روپے. پہلے یہ 1000 روپے تھے، تو اس میں سے 800 روپے اس میں جاتے اور آج کل اس کی 42 لاکھ اس اکاؤنٹ میں پڑے. تو میں اس کا حصہ رہا ہوں جی. دوسرے اس کے علاوہ کافی رولز بنائے ہم نے، ان ساری چیزوں میں ان کا حصہ رہا ہوں. اور نفیس بھائی کو اس ٹائم دیکھتا رہا کہ وہ کس طرح ان ساری چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. تو اس کو میں دوبارہ انشاءاللہ اسی طرح چلاؤں گا. جو ایک جوائنٹ سیکرٹری جو اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے، جو سیکرٹری کی طرف سے جو ٹاسک ملے اس کو آگے چلاؤں. انشاءاللہ میں اس کو اسی طرح جو مجھے ٹاسک ملے گا میں اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. جی گجر صاحب، آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو اپنی بات کو کنٹینیو کر سکتے ہیں جہاں سے بات ڈسکنیکٹ ہوئی تھی. جی احسان صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہمیں آپ اگر دوبارہ جوائن کر لیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں احسان علی خان صاحب آپ کی جان اگر احسان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ بات کنٹینیو کر سکتے ہیں. مجھے آ رہی ہے آواز جی. لیکن احسان صاحب آپ دوبارہ اس کو جوائن کر لیں. آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی پراپر. دوبارہ جوائن کر لیں. اچھا میں احسان صاحب آپ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی اس ٹائم ناصر بھائی. جی میں شام صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کس چیمبر سے تعلق ہے اور وکالت کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ میرا تعلق ناصر بھائی مجتبیٰ حیدر شیرازی صاحب کے چیمبر سے ہے. میرے سینئر ہے علی اصغر پاشا صاحب. الحمدللہ جی ایک اچھا جانا مانا اخلاقیات پہ پورا اچھی پروفیشنل وکیلوں کے طور پہ جانے جاتے ہیں میرے سینئرز الحمدللہ. اور انہی کی تربیت سے میں آج کا پچھلے 5-6 سال سے ادھر وکالت کر رہا ہوں. ہیلو جی شام صاحب تھوڑا سا فنڈل ہے کیونکہ احسان مجید گجر صاحب بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جوائن کر لیں، لیکن اتنی دیر میں ہمیں
موجودہ جوائنٹ سیکرٹری میاں حسن نے بھی جوائن کر لیا, آفس کوسل گوندل بھی ہمیں سن پا رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں ایک بار احسان مجھے گجر صاحب کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے تاکہ ان کی بات کمپلیٹ ہو جائے اور مزید گیسٹ کو بھی پھر ہم ایڈ کر سکیں. احسان صاحب آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو اپنی بات کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے, آپ کنٹینیو کریں. جی ناصر صاحب, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارا ینگسٹر ہے نا, وہ اس پروفیشن سے فیڈ اپ ہو کے کسی اور کام کی طرف جا رہا ہے. تو سب سے پہلے تو بیسیکلی ہم کو یہ کرنا ہے کہ یار ہمارا جو ینگسٹر ہے وہ کچھ ایسی ان کی ٹریننگز کروائی جائیں. ایسی سی پی میں ایک لا ہے باقاعدہ کہ جی جو لیگل ایڈوائزر, 2 لیگل ایڈوائزر ایسی سی پی کی جو بھی پرائیویٹ کمپنی ہوگی وہ رکھے گی. لیکن اس پہ آج تک ہم نے بھی دیکھے 5-6 سالوں سے ہم بھی پریکٹس میں کہ اس پہ کوئی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ اس پہ ہم امپلیمنٹیشن بھی کروائیں گے اور ینگسٹر کی جو رسپیکٹ ہے اور جو لائرس کی ایون رسپیکٹ ہے اس کو بحال کرائیں گے. احسان صاحب بہت شکریہ, آپ نے بھی اپنے عزم کا اظہار کیا, شام علی خان نے بھی بتایا. میں آپ سے ایک شارٹ سوال پھر میں نے جوائن کروانا ہے, ہمیں مختلف سابق جوائنٹ سیکرٹریز بھی جوائن کر رہے ہیں, موجودہ میاں حسن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ کا چیمبر کون سا ہے, وکالت کا آغاز کن کے ساتھ کیا تھا؟ تو مجھ سے سوال کر رہے ہیں سر. میں نے 2018 میں نعیم علی گجر صاحب کو جوائن کیا تھا اور تب سے میں 2021 تک ان کے ساتھ رہا ہوں. اس کے بعد میں انڈیپینڈنٹ ہو گیا اور اپنے کام کا آغاز کیا. ہمیں سعد راجہ صاحب نے جوائن کیا ہے جو کہ سابق جوائنٹ سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن بھی رہے ہیں. سعد صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ٹائم دیا. آپ کو جوائننگ کروانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے پہلے نفیس خان صاحب کے حوالے سے معذرت بھی آئی کیونکہ وہ انہیں آج شدید بخار ہے, طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے, اس وقت بھی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے چیک اپ کے لیے, تو ان کی معذرت تو ہم نے ایکسیپٹ بھی کی. آپ کی جوائننگ سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ نے بطور سیکرٹری بھی کام کیا ہوا ہے بار کے لیے. آپ کے سیکرٹری صاحب موجود نہیں تھے تو آپ نے کافی عرصہ لمبا ٹینیور آپ نے بطور سیکرٹری کام کیا. کیا کہنا چاہیں گے, ان کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ بطور سیکرٹری کام کرنا کس طرح ممکن ہے, اور آپ نے کس طرح کردار ادا کیا, ان کو ایڈوائز کیا کریں گے, اور ان کی کوآرڈینیشن کیسی ہونی چاہیے کابینہ کے ساتھ؟ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس پروگرام میں, اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس مذاکرے کا آپ نے بنیادی طور پر یہ پلیٹ فارم ساروں کو مہیا کیا ہے, جسے بار والوں کے لیے مزید آسانی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کس کو بیسیکلی الیکٹ کرنا ہے. اب بطور سیکرٹری تو بنیادی طور پر کہہ لیں کہ وہ انفارچونیٹ ہی تھا کہ جو کچھ واقعہ ہوا اس کے بعد ذمہ داری دے دی گئی, اور اپنا ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے بار ایسوسیشن کا, اس کے مطابق جوائنٹ سیکرٹری کی ذمہ داری ہے کہ جب سیکرٹری نہیں ہوگا تو اس نے روزمرہ کے روٹین کے کام جو ہے وہ معاملات سر انجام دینے ہیں. تو ان حالات کے اندر ایسے ہی تھا کہ جی میں بنیادی طور پر کر کیا سکتا تھا کہ ڈائیلاگ کے دروازے تو بند تھے, تو میں یہ کر سکتا تھا کہ جو لوگ مشکل میں ہیں, گرفتار ہیں, تو میں کم از کم ان کے پاس اپنی حاضری پوری رکھوں, ان کو یہ احساس ہو کہ کوئی نہ کوئی پیچھے ہے, موجود ہے جو پیروی کر رہا ہے. تو ان کے کیسز کی پیروی کرتا تھا. پھر ہائی کورٹ پہلے جاتا تھا دہشت گردی والی کورٹ میں, پھر چلا جاتا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, پھر واپس ڈسٹرکٹ بار میں جا کے تو روزمرہ روٹین کے جو کام ہیں ان کو بھی چلا کر رکھا ہوا تھا. تو ایڈوائس ان دونوں بھائیوں کے لیے میری یہ ہے کہ دونوں ماشاءاللہ اچھے پروفیشنل لوگ ہیں, تو یہ آئیں تو بیسیکلی سیکرٹری, صدر اور وائس پریزیڈنٹ ان کے بعد ہی آتے. تو انہوں نے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کر اس بار کے جتنے بھی مسائل جو اجتماعی کام اس کے اندر اچھے ہونے والے ہیں, جو سابقہ ہو رہے ہیں, ان کو کنٹینیو کریں ان کے ساتھ مل کر, اور جو آگے اچھے ہونے والے ہیں بالکل کسی بھی گروپ بندی سے بالا تر ہو کر اس میں اپنی کابینہ کا یہ ساتھ دیں. بہت شکریہ سعد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مزید بھی 2 سابقہ سیکرٹریز اور ساتھ میں موجودہ جوائنٹ سیکرٹری بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. چلیں گے گیسٹ کی جانب جو کہ پرائمری اس وقت جن کے درمیان مابین ٹاک شو چل رہا ہے, احسان مجید گجر اور ہشام علی خان. ان سے تلخ سوال بھی ہوں گے. آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی پروگرام کو پورا دیکھیے گا. آپ سے تو ایڈوائس چاہیے تھی, لیکن ان سے فیوچر کا جو لائے عمل ہے اور جو باس ہے, جو کیمرہ ان پہ آن رہا کافی عرصہ, اس کے حوالے سے بھی ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیا کچھ کرتے رہے اور کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں. بہت شکریہ سعد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا. اللہ حافظ. تھینک یو سر. گجر صاحب ہمیں دوبارہ جوائن کر چکے. گجر صاحب آپ کی جانب چلوں گا, آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا, پھر شام علی خان سے بھی وہی بات جاننا چاہوں گا اور پوچھنا چاہوں گا, اور آپ دونوں احباب کو موقع بھی دوں گا. پراپر آپ احسان صاحب اپنا منشور کے حوالے سے پراپر بات کرنا چاہیں تو اب آپ کے پاس ٹائم بھی ہے, آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں ایک گیسٹ کو ساتھ ایڈ کروں گا, میاں حسن رضا کو, اور پھر شام علی خان کی جانب چلوں گا.
جی ناصر صاحب تھینک یو سر. منصور کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے تو میرا پرائمری فوکس جو ہے وہ ینگسٹر کی ویلفیئر ہوگا, اور اس کے علاوہ جو لیڈیز کے اتنے سارے مسائل ہیں وہاں پہ, نہ ان کے پاس بار روم ہے, نہ بیٹھنے کی جگہ ہے, نہ کام کرنے کی جگہ ہے. اور اس کے بعد جو ایک بڑا ہاٹ ایشو ہے, آپ کہیں پرائمری ایشو ہے, وہ تقریباً سب لائرس کے ساتھ ہے کہ وہاں پر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. سر بیٹھنے کی جگہ, ایون آپ کے کام کرنے کی اسپیس نہیں ہے. ہم صرف یہ چاہیں گے, اور میرا منشور بھی ہے, اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم بڑے اپنے کیبنٹ کے ساتھ, اپنے سینئرز کے ساتھ مل کے, اور اس کے لیے ہم جدوجہد بھی کریں گے کہ وہاں پہ کوئی بیٹھنے کی ٹیمپریری سیٹ اپ ہمیں ملے, جہاں پہ ایک پیسفل انوائرمنٹ میں, ایک رسپیکٹفل انوائرمنٹ میں جو بھی لائر آتا ہے وہ آئے, وہاں پہ بیٹھے, وہاں پہ کام کرے, اور اپنے روزمرہ کی جو پروفیشنل کمٹمنٹس ہے اس کو پورا کرے. ایک پروفیشنل لائر کے لیے وہاں کچہری میں بیٹھنے کے لیے جگہ, کوئی ریزنیبل, کوئی رسپیکٹفل اسپیس ہونے کی بہت بڑی ضرورت ہے. اس کے بغیر نہ تو کوئی سپریم کورٹ کا وکیل کام کر سکتا ہے, نہ ہی کوئی جس کی 2-4 سال 6 سال جس کی طرح میری اسٹینڈنگ ہے وہ وہاں پہ کام کر سکتا ہے. وہاں پہ کچہری میں مسائل کا انبار ہے. ہم اپنے سینئرز کے ساتھ, اپنے کیبنٹ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ جو ہم اب فیس کر رہے ہیں مشکل حالات ہیں, نو ڈاؤٹ اس میں انشاءاللہ ہم اپنے لائرز کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے, اور ان کے جو بھی ایشوز ہوں گے ان کو پرائمری ڈسپوزل کے لیے اپنی ساری جدوجہد بھی کریں گے, اور جتنا ممکن ہو سکا لائرز کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے, اور ان کی عزت بھی ہم کسی بھی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے. وہ اگر کسی بھی لائر پہ, وہ چاہے ینگسٹر ہو یا کوئی سینئر ہو, اب اگر کسی پہ بھی آنچ آئے گی تو وہ میں اسی طرح سمجھوں گا کہ وہ مجھ پہ آنچ آئی ہے. کسی کی بھی انسلٹ ہوگی تو وہ میں اسی طرح تصور کروں گا کہ جس طرح میری انسلٹ ہو رہی ہے, جس طرح آپ کی انسلٹ ہو رہی ہے. تو ہم کبھی بھی لائرز کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. دوسری بات, وہاں پر کچہری میں سگنلز کا بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیں, کوئی بھی کلائنٹ آئے گا, اس نے سب سے پہلے کال کرنی ہے وکیل صاحب کو. اگر وکیل صاحب کا نمبر ہی بند ہوگا تو وہ کہے گا جی وکیل صاحب تو آئے نہیں کچہری میں, یا پتہ نہیں وہ وکالت ہی چھوڑ گئے, وہ کسی اور کے پاس چلے جائے گا. تو جو سگنلز کا ایشو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ ایشو کوئی بھی اتنے بڑے نہیں ہے کہ جن کے لیے ہم سالوں انتظار کریں کہ سالوں بعد ہی ہو سکیں گے. صرف ول چاہیے, ول ہوگی تو یہ انشاءاللہ 2-4-6 دنوں میں, ہفتوں میں, 2 ہفتوں میں, 4 ہفتوں میں, مہینوں میں یہ کام ہونے والے ہیں. اس کے لیے صرف ول کی ضرورت ہے. جو ابھی ایگزسٹنگ کیبنٹ ہے وہ اپنی پوری محنت کے ساتھ, پوری تگ و دو کے ساتھ, پوری سنسیئرٹی کے ساتھ کام کر رہی ہیں, لیکن اس کے کبھی بہت کام ہونے والا ہے. تو میں انشاءاللہ اگر اللہ نے عزت دی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے کام بھی کروں گا. اور ایک سے اور بڑی جو پرائمری ایشو ہے وہاں پہ ڈسپینسری کوئی نہیں ہے. تو انشاءاللہ میرے اس میں منشور میں یہ بھی ہے کہ میں اگر آیا, اگر اللہ نے عزت دی, آپ بھائیوں نے مجھے سپورٹ کیا, تو میں سر آ کے وہاں پہ انشاءاللہ ڈسپینسری بھی بناؤں گا. بہت شکریہ احسان صاحب. شام علی خان صاحب کی جانب چلوں گا, لیکن اس سے پہلے میرا خواہش ہے کہ میں میاں حسن رضا کو جوائن کرواؤں. وہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور تاکہ وہ ہمیں جوائن کر کے اس سال کی بات کر سکیں, بطور جوائنٹ سیکرٹری کیسے کام کرتے رہے اور کتنی مشکلات رہی ان کے لیے, اور ان سے ہی جانیں گے اور ان سے ایڈوائس بھی لینا چاہیں گے کہ میاں حسن رضا ہمیں جوائن کر چکے ہیں. حسن صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیا کہنا چاہیں گے, یہ سال کیسا رہا, اور بطور جوائنٹ سیکرٹری ان کو ایڈوائس کیا کریں گے, کابینہ کے ساتھ مل کر کیسے چلا جا سکتا ہے یا کیسے چلنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ناصر بھائی آپ کا بہت شکریہ, اور یہ جو پلیٹ فارم آپ نے مہیا کیا ہے, سب سے پہلے میں کریڈٹ تو آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم جو دیا ہے تاکہ یہاں پہ ہم اپنی بات کر سکیں, اپنے آنے والے کولیگز کو گائیڈ کر سکیں, اور جو ہم سے پہلے کر کے گئے ہیں ان کو ہم اپریشیٹ کر سکیں. ابھی میرے سابقہ جوائنٹ سیکرٹری سعد راجہ صاحب تھے, انہوں نے جوائن کیا تھا, تو انہوں نے بڑے کروشل ٹائم گزارا ہے بعد میں ان کو پہلے تو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے بڑا زبردست اپنا ٹینیور گزارا. جہاں تک بات ہے جی کرنٹ ایئر, نو ڈاؤٹ سب کے لیے جیسے مشکل تھا ایسے ہی کابینہ کے لیے مشکل تھا, اور ایسے ہی ایز اے جوائنٹ سیکرٹری میرے پہ بہت ساری ذمہ داریاں تھیں, اور ایک مشکل سال آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مشکل ٹائم تھا جس کو ہم نے گزارا. میرے دونوں بھائی ماشاءاللہ دونوں پروفیشنل وکیل ہیں, دونوں اپنے کام میں مہارت رکھتے ہیں, ان دونوں کو میں پہلے گڈ لک بولوں گا. اگر میں ناصر بھائی آپ سے یہ چاہوں گا, کیونکہ کچھ چیزیں میرے احسان مجید گجر صاحب جن نے کچھ چیزیں اٹھائی ہیں, میں ان کا فردر 1 by 1 جواب دینا چاہوں گا اگر آپ مجھے ٹائم دیں, تو میں اس کو چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ جی جواب. جی میرے بھائی نے وہ ایک چیز, ایک تو سگنل ایشوز کا کہا ہے,
تو سگنل ایشوز جو ہیں وہ آلریڈی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب پیمرا میں وہ ایشو لے کے جا چکے ہیں، سوری ہمارا پٹیشن فائل کر چکے ہیں پی ٹی اے میں. تو اس میں ہمیں جو کمپنیز ہیں ان کو نوٹس بھی ہو گیا. کچھ چیزیں تھی فنڈ کے ریلیٹڈ، وہ کمپنیز چاہ رہی تھی کہ وہ جو پیسے، بہت زیادہ پیسے جو ہے نا وہ باہر اس میں کنٹریبیوٹ کرے اور باقی وہ کریں اور پھر بوسٹرز وغیرہ لگا دیے جائیں. لیکن چونکہ صدر صاحب نے کہا جی کہ ہم یہ باہر کا فنڈ جو ہے نا ایسے ضائع نہیں کر سکتے، آپ لوگ ہمیں یہاں پہ نیٹ ورک مہیا کریں، ہم آپ لوگوں کے نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں تو یہ آپ کی پرائرٹی ہے. خیر وہ پٹیشن ہماری پینڈنگ ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی جلد ہمارا وہ پرابلم بھی حل ہو جائے گا. جہاں تک مشکلات اور پرابلمز ہیں وہ ہر ٹینیور میں، ہر دور میں رہتی ہیں. ہر آنے والا کینڈیڈیٹس، ہر آنے والے جو صاحبان ہیں ان کو اپنے تک کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم ان کا حل نکال سکیں. سو ہم بھی اسی کوشش میں لگے رہے ہیں، یہ بھی آئیں گے، یہ بھی اسی چیز کی کریں گے. لیکن ایک چیز میں اس میں بتاتا چلوں کہ جو جب جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے، باہر ایکسٹینڈ کر رہی ہے، بڑی باہر ہوتی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا جوائنٹ سیکرٹری، بطور جوائنٹ سیکرٹری کا جو سیٹ ہے وہ اتنی امپورٹنس اختیار کر چکی ہے کہ جتنی آپ سیکرٹری یا صدر کی لگائیں. کاز ابھی جیسا کہ اسی ٹینیور میں ہماری 2 کمپلیکس بن چکے ہیں، G10 کوڈ کمپلیکس اور G11. تو صدر صاحب اور سیکرٹری کے لیے G11 اور G10 کو بیک وقت دونوں کمپلیکس کو دیکھنا، دیکھ بھال کرنا، اور ہمارے تقریباً 20+ ورکرز ہیں جو بار ایسوسی ایشن کے انڈر کام کر رہے ہیں. 2 لائبریریز ہیں جن کا الگ الگ سسٹم ہے، 2 ڈے کیئر ہیں، 2 بار رومز ہیں، 2 لیڈیز بار روم. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ٹائم شارٹ ہے تو ان کو سجیسٹ کیا کرنا چاہیں گے، ان کے لیے میسج کیا چھوڑے جائیں گے؟ میں لاسٹ اپنا سجیشن ان کو دیتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. سجیشن میری یہ ہے کہ جب بھی کابینہ جو بھی ان ممبرز جو ان دونوں میں سے جس کو بھی سلیکٹ کریں، وہ اپنی کابینہ کا بازو بن کے ان کے ساتھ مل کے چلیں، کنفرنٹریشن کی طرف نہ جائیں. ہمیشہ پوزیٹیو تھنکنگ رکھیں، اور جیسے جیسے جتنا وہ اپنی کابینہ کے ساتھ مل کے پوزیٹیو وے میں کام کریں گے اتنا ہی کام جو ہے وہ پوزیٹیو بھی ہوگا، کام بھی زیادہ ہوگا اور ہم ورک بھی کر پائیں گے. اگر ہم کنفرنٹریشن میں رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم ایک بھی کام کر پائیں. تو دونوں بھائیوں کو میرا یہ سجیشن ہے کہ یہ دونوں جو بھی ان میں سے جن کو باہر الیکٹ کرتی ہے وہ اپنی کابینہ کے ساتھ مل کے ان تمام مشکلات کا جو ہے وہ حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ حسن صاحب، آپ نے جوائن کیا اور بڑے خوبصورت الفاظوں کے ساتھ سجیشن بھی دی اور ایک سوال کا جواب بھی دیتے ہوئے جا رہے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی آپ کو مدعو کریں گے کسی نئے پروگرام میں. اور بدھ والے دن آپ کی ہی کابینہ کے سیکرٹری کے ساتھ ایکسکلوسیو انٹرویو اور ٹاک شو رکھا ہے ان کی ریکویسٹ پہ، اور وہ وائٹ پیپرز کے نام سے یہ بھی ٹرینڈ پہ نظر آئے گا کہ وائٹ پیپرز IBA 2023 ہوگا، اور وہ شائع کریں گے کہ پورا سال کیا کچھ ہوتا رہا، اور وہ آپ لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہشام علی خان صاحب اور ان کی جانب چلنا ہے. ہشام صاحب آپ کے پاس بھی پراپر ٹائم ہے، آپ بات کر سکتے ہیں اپنے منشور کے حوالے سے، آپ جو بھی بات کرنا چاہیں. جتنا ٹائم ہشام عزیز گجر صاحب نے لیا اتنی بات آپ بھی کر سکتے ہیں. ناصر بھائی میں سن رہا تھا میاں حسن رضا صاحب جو کرنٹ جوائنٹ سیکرٹری ہے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ ہر دور کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. جی انشاءاللہ امید ہے کہ میاں صاحب اور ان کی کیبنٹ یہ سگنلز والے مسئلے میرے بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ حل ہونے والا ہے. مزید جو ہوگا انشاءاللہ کافی سارے مسائل ہیں، خواتین کے بہت سے، ہماری بہنوں کے مسائل ہیں، ڈے کیئر سینٹر نہیں ہے جی، جو جہاں بچوں کو بٹایا جائے سارا ٹائم ان کا، زیادہ تر ٹائم میرے خیال میں G11 ہی گزرتا ہے. تو ان پہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ ان کے لیے ہم کچھ کر پائے، ان کو ایسا ماحول دے پائے کہ یہ فریلی اپنا پروفیشنل ڈیوٹیز کر سکے. اس طرح جی اور بھی احسان نے بڑی پیاری بات کی کہ یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. تو یہ انشاءاللہ جو ہماری کیبنٹ بنتی ہے، مجھے جو ٹاسک ملتا ہے اس میں سے میرے صدر اور سیکرٹری کی پہلے آپ ہی نے انٹرویو کیا اور وہ منشور وہ آلریڈی دے چکے ہیں. تو اسی منشور وہی میرا بھی منشور ہے اور اسی میں اپنا ٹاسک مکمل طور پہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جی. یہی میرا بار کے تمام مسائل میرے منشور میں شامل ہے. بہت شکریہ ہشام صاحب، آپ نے اپنے منشور کے حوالے سے بات کی اور
बड़ी प्रिसाइज करके बात की। ये इसान मजीद गुजर साहब ने भी अपने मंशूर के हवाले से आगाह किया, बताया कि क्या आज़म रखते हैं और क्या कुछ करना चाह रहे हैं बाहर के लिए। हाफिज कौसर गुलद साहब को ज्वाइन करवाने से पहले मैं इसान मजीद गुजर साहब आपसे जानना चाहूंगा। बड़ा तल्ख सवाल है, बुरा भी लगेगा, लेकिन जानना जरूरी है, हर शख्स जानना चाहता है। जब आप कैंडिडेट होते हैं तो सवालात होते हैं। 8,000 की बार को वक्तन फवक्तन जवाब देने से पहले मैं समझता हूँ कि इस तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर एक बार जवाब दे दिया जाए तो जिसने देखना होगा सुनना होगा वो देख सकता है। इशाम साहब, इशान मजीद गुजर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? इशाम साहब, आपकी जानिब भी यही सवाल होगा, यही बात होगी, आप भी उस वाक़े को, मामले को ऑन करेंगे या नहीं, आपसे पूछूंगा। इसान साहब, आप आज फिल्मी का जो वाकया हुआ उसमें भी एक नॉमिनेटेड रहे FIR में, क्या कहना चाहेंगे? उस वाकये को आप ऑन करते हैं, डिसऑन करते हैं, या कैसा देखते हैं उस मामले को सर? सर देखिए, 8 फरवरी का जो वाकया है ना, 8 फरवरी के वाकये से पहले हमें उसकी रूट काज को देखना पड़ेगा कि वो 8 फरवरी का वाकया हुआ क्यों। 8 फरवरी का वाकया इस वजह से हुआ कि रात की तारीखी में रात को शब खून मारा गया, हमारे वकला के चैम्बर्स गिराए गए। वो एक चैम्बर का इशू था या 2 चैम्बर का इशू था, वो बात की बात थी, लेकिन कोई 10-20 चैम्बर गिराए गए और वो 10-20 चैम्बर में लोगों की फाइल्स भी थी, वकला के ब्रीफ्स भी थे, सारी चीजें थी। हमारे पास फाइल्स और ब्रीफ के अलावा और कुछ भी नहीं होता। मीनवाइल वो CDA नोटिस दे के कच्ची आबादी में भी अब चले जाए ना, जो बिल्कुल इलीगल घर बने हुए होते हैं या जो इलीगल वो बने हुए होते हैं, जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन की होती है, CDA का एक प्रॉपर प्लान है। CDA उनको नोटिस देता है नोटिस देने के बाद उनको एक टाइम फ्रेम देता है और टाइम फ्रेम के बाद वो जाके डिमोलिश करता है। लेकिन हमारे वाले जो एपिसोड है, हमारे वाले एपिसोड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे वाले एपिसोड में एक अचानक 8 फरवरी की रात को, 7 फरवरी की रात को एक शब खून मारा जाता है और चैम्बर्स गिरा दिए जाते हैं। तो उसके बाद सर ये एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल रिएक्शन है कि आप अगर किसी के भी घर में घुस के हमला करें तो वो कुछ वहां पे बैठा नहीं रहता, वो उसका रिएक्शन आता है। एवरी एक्शन इज एन रिएक्शन। तो वो जो कुछ भी हुआ उसके रिएक्शन में हुआ। हाँ, ये अलग डिबेट है कि आप कह सकते हैं कि जी वो सही हुआ, गलत हुआ, बहुत कुछ सही हो सकता था, बहुत कुछ गलत हो सकता था। हम जो हाई कोर्ट गए वो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन सडन प्रोवोकेशन में कुछ भी हो जाता है। वो जो भी हुआ, सही हुआ या गलत हुआ, वो मैं आप पे और वो मैं अपने मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स पे और ऑनरेबल बार पे छोड़ता हूँ कि वो डिसाइड करे कि वो ठीक हुआ या गलत हुआ। बेसिकली इशू ये था कि 8 फरवरी तो हो गया, उसके बाद क्या करना है हमने, वो भी चीजें जिस तरह हुई वो भी एक बड़ी लंबी बहस है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन जो प्राइमरी इशू देखे फिर वही आ रहा है जो आज भी हम इशू फेस कर रहे हैं कि वहां पर भी चैम्बर्स थे हमारे, उस चैम्बर कोई इलीगल नहीं थे। मैं सबसे पहले आपको ये बात बता दूं और जो मेरे सुनने वाले ऑडियंस है मैं उनको भी ये बात बता दूं कि इलीगल कोई चैम्बर इलीगल नहीं था। वो सारे उनकी परमिशन, एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के तहत चैम्बर बने थे, वो इलीगल नहीं थे। इलीगल अगर होते तो बाकी सारी चीजें, इवन कोर्ट्स भी इलीगल थी, लेकिन जब वो परमिशन से बनेगी तो वो इलीगल नहीं होगी। तो आपको ये चाहिए था उस दिन अगर वो होता तो वो जाके नोटिस देते तो वो एमिकेबली भी सेट हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद वो 8 फरवरी हो गया, नौजवान मुखला थे हमारे, उसके बाद वो चले गए वहां पे, बाकी सारे मामला हो गए। और उस दिन मेरे 4 केसेस मोहसिन अख्तर कैनी साहब के पास लगे हुए थे, मैं उन 4 केसेस में पेश हुआ हूँ। ऑर्डर शीट उन 4 केसेस की है। वो 4 केसेस से जब मैं निकला हूँ तो सामने मॉब था और वो मॉब में मुझे दोस्त घसीट के लेके और मैं चले गए, बाकी सारे मामला हुए। तो कहने का मकसद ये है, जो मेन पॉइंट है वो फिर चैम्बर्स आ गए हैं। मैंने पहले भी अपने मैनिफेस्टो में भी बताया था कि मेरा यंगस्टर जलील हो रहा है, मेरा यंगस्टर सवार हो रहा है। जो एक चीज एक मेरा इसान साहब एक सवाल ले लें, फिर इशाम खान से भी यही बात 8 फरवरी की करूंगा और जरूरी होगी क्योंकि आप उस वाकये में नॉमिनेटेड FIR में बतौर एक्यूज है। जानना ये चाहूंगा कि उसके बाद तमाम लोग अरेस्ट होते हैं, आपकी गिरफ्तारी नहीं होती, आप गिरफ्तार नहीं हुए, और ये क्या स्टेटस है इस केस का, ये मामला क्या है? सर मैं बेल पे हूँ, आपको किसने कहा कि मैं अरेस्ट नहीं हुआ? अच्छा, आप बेल पे हैं, बस इंफॉर्मेशन के हद तक था क्योंकि लोगों को अंदाजा नहीं। शाम अली खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? लेट मी फिनिश माय पॉइंट। आप तो करें। कहने का मकसद ये है कि वो हाई कोर्ट हमला हो गया, बाकी मामला हो गए, जिस तरह भी हो गया, तो नाउ द थिंग्स हैव बीन खत्म होनी चाहिए चीजें तकरीबन ना। बाकी काफी मामला हो गए, सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह खत्म भी हो रही है। हमारी बार काउंसिल भी उसमें बड़ी फेवर कर रही है, बाकी सारी मामला हैं वो जिस तरह भी कर रही है,
इवन बार एसोसिएशन का बड़ा पॉजिटिव है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का बड़ा पॉजिटिव उस पर अमल है। लेकिन कहने का मकसद ये है, देखें फिर वो मैं वही बात करूंगा कि चैम्बर्स का इशू है, बैठने की जगह नहीं है। वो जहाँ से चीजें शुरू हुई थी, हम 2 सालों बाद भी आज उसी पॉइंट पे खड़े हुए हैं कि जी चीजें वहीं की वहीं है, जूं की जूं है। वकील साहब के पास आज भी जगह नहीं थी, तब भी जगह नहीं थी सर। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान साहब, बड़े ही फरागदिली से जवाब दिया और बड़ा तल्ख सवाल था। हिशाम अली खान से भी यही जानना चाहूंगा, आज फरवरी के वाक़े को कैसे देखते हैं और उस सारे मामले के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? नासिर भाई, आपका सवाल था कि मैं ऑन करता हूँ कि नहीं करता। तो ऑन तो कोई भी इस तरह के वाक़यात को नहीं कर सकता। ये एक बुरा वाक़या था जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं कि इतने मसाइल का शिकार है कि रोज़ नए मसाइल, सिग्नल्स नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, चैम्बर नहीं है, आने जाने में इशू है, ख़वातीन वकला के लिए इश्यूज है, डे केयर सेंटर नहीं है। तो ये उसी का नतीजा है जो हमने उस दिन गुल खिलाए है। हमने नहीं खिलाए, मैं ये राय ये है कि बाय डिज़ाइन हमसे करवाए गए हैं। हमें हम में से या ना समझी कह ले या जज्बात कह ले, लेकिन उस दिन हमसे ये करवाए गए, बाय डिज़ाइन करवाए गए। जो हमें शिफ्टिंग करानी थी या जो भी कराना था, और किसने करवाया ये सीनियर्स को ही पता होगा, उन पे इल्म में ज़्यादा होगा। बहुत शुक्रिया इशाम साहब। हमें हाफिज कौसर हुसैन गोंदल ने ज्वाइन किया है, जो कि साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, और इनसे जानेंगे और इनसे राय भी लेंगे, आप सजेस्ट क्या करते हैं। कौसर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। क्या कहना चाहेंगे कौसर साहब, बीइंग ज्वाइंट सेक्रेटरी कैसे किरदार अदा करना चाहिए, कैसे काम किया जा सकता है और कोऑर्डिनेशन कैसे होगी? काइंडली 2 से 3 मिनट लीजिएगा, शॉर्ट जवाब दीजिए। बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपने ये एक इंतहाई अच्छा प्रोग्राम जो है वो जिसका आगाज़ किया हुआ है, तो मैं जनाब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे भी मौका दिया, चूँकि मैं 2018 में अपनी बार को बतौर जॉइंट सेक्रेटरी सर्व कर चुका हूँ। जो मेरे दोनों आने वाले भाई हैं वो इंतहाई काबिल एहतराम हैं और दोनों प्रोफेशनल हैं और दोनों बार के साथ बड़े कमिटेड हैं। अर्ज़ जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि जो जब भी कैबिनेट तश्कील पाती है तो उसके इब्तदाई मीटिंग्स में उस साल के जो हदफ होते हैं उनका तयन कर लिया जाता है। तो सबसे अहम बात तो मियाँ हसन रज़ा साहब जो मौजूदा जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनकी बात की तायद में ये है कि हमें अपनी जो पूरी बतौर जॉइंट सेक्रेटरी अपनी पूरी कैबिनेट को चूँकि साथ लेके चलना होता है और अपना जो सेक्रेटरी है और अपना जो सदर है उसका दस्तो बाजू बनना होता है। अगरचे जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो नौजवानों का नुमाइंदा होता है और उसने नौजवानों की ही नुमाइंदगी करनी होती है, लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि वो सीनियर्स को भूल जाए या सीनियर्स के मसाइल का हल ना कर सके। मैं अपने दौर की बात करूँ तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे दौर में जिस लॉयर को या बार मेंबर को जब भी हमें हमारी या मेरी कैबिनेट की किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ी तो हमने हमतन कोशिश की कि हम वहाँ पहुँचें। ख़ास तौर पे एक बात जो मैं अपने दौर की ऐड करना चाहता हूँ और अपने जो आने वाले दोस्त हैं इनको भी यही नसीहत करूँगा या गुज़ारिश करूँगा कि मुझे अगर खुदा न ख़ास्ता कहीं से कोई कंप्लेंट आती थी या किसी लॉयर के हवाले से इशू होता था तो मैंने कभी भी अपने उस लॉयर सीनियर को या अपने नौजवान साथी को कभी अपने चैम्बर नहीं बुलाया। मैं कोशिश करता था कि उस काले कोट की इज्जत और तकरीम को मद्देनज़र रखते हुए मैं खुद उनके ऑफिस में जाता था और उनसे जो भी मसला होता था वो उनसे पूछ के वहीं हम कोशिश करते थे कि उस मसले को हल किया जाए। जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक है, मसाइल हमेशा से रहे हैं और रहते हैं। उसकी एक वजह ये है कि हर साल या हर आने वाले साल नए टास्क होते हैं, नए मसाइल आने होते हैं, उन मसाइल को हल करना होता है। हमारे दौर में ज़रा डिफरेंट मसाइल थे, कचहरी वहीं थी, लेकिन जैसे हमारे बड़ी पुरानी जो कैबिनेट्स जितने सालों से चली आ रही थी, उनके पास बैठने का प्रॉपर कोई ऑफिस का इंतज़ाम नहीं था कि जहां हम अपने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बेहतर अंदाज में उनकी खिदमत कर सकें। तो जो ऑफिस सेक्रेटरी का, सदर का और बाकी हैं, उनकी एस्टेब्लिशमेंट हमारे दौर में हुई। इसी तरह जो आने वाले दौर हैं, जैसे 3 मार्च का वाक़या है, ये दहशतगर्दी वाले वाक़यात होते हैं, जो 8 फरवरी का वाक़या है या अभी ये शिफ्टिंग का वाक़या है।
تو ہر سال کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو اس جو موجودہ کیبنٹ ہوتی ہے اس وقت کی، اس نے ان مسائل کو مد نظر رکھ کے اپنے تئیں یہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ان مسائل کو حل کر سکیں۔ تو دونوں بھائیوں کو یہی نصیحت ہے کہ میرا بھائی احسان مجید گجر منتخب ہو یا شام علی خان منتخب ہو، یقیناً میں چونکہ ایک گروپ کی نمائندگی کرتا ہوں تو ہم کسی ایک گروپ کے دوستوں کو کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا شخص ہمیں ناپسند ہے یا ہم اس کے ساتھ تو نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے یا بار کی کیبنٹ کا ایک مشترکہ ڈیسیژن آتا ہے، اس ڈیسیژن کو لے کے پوری کیبنٹ نے چلنا ہوتا ہے۔ میرے دور میں میرے صدر اور میرے سیکرٹری خورشید بٹ صاحب، ریاست علی آزاد صاحب، وہ بیرونی دورے پہ چلے گئے تھے، تو تمام ذمہ داریاں میڈم نوشین گل کھرل صاحبہ اور میرے پاس تھی۔ تو ہم نے اس دور میں بھی اپنے جو دوستوں کے مسائل اور معاملات تھے ان کو احسن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی، اور ڈور سٹیپ پہ ہم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ جہاں بھی ضرورت پڑی ہم پہنچے۔ ٹائم شارٹ ہے، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی زندگی رہی آپ کو کسی اور پروگرام میں شامل کریں گے۔ کرنٹ افیئرس جو بار ریلیٹڈ پروگرامز ہیں اس کو بھی کنڈکٹ کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اللہ حافظ۔ احسان علی خان نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا ہے، احسان مجید گجر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ان سے ان کی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بھی سوال کریں گے کہ دونوں کا تعلق ایک پولیٹیکل پارٹی سے بھی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، بار ایسوسی ایشن کے الیکشن کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹی کو لے کے کیسے چلا جا سکتا ہے، ان سے یہ جانیں گے بھی اور لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں، ممبران بھی جاننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے احسان مجید گجر صاحب آپ کی جانب آؤں گا، آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، کیا کہنا چاہیں گے مسلم لیگ نون کی پالیٹکس کو لے کر اور بار کی پالیٹکس کو لے کر ساتھ کیسے چلا جا سکتا ہے، کیسے چلیں گے؟ دیکھیں ناصر عظیم صاحب، ہم ایک جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں اور جمہوری معاشرے کا یہ تقاضا ہوتا ہے، یا جمہوری معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کبھی بھی سائڈ لائن نہیں ہو سکتے۔ نون لیگ کی پارٹی کا میں نون لیگ کی پارٹی میں ہوں تو اس ڈزنٹ میٹر کہ میں نون لیگ کا ہوں تو جی ساری بار ہی نون لیگ کی ہو جائے گی، اس طرح نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ کو بار ایک مینڈیٹ دیتی ہے، بار آپ کو ایک رسپیکٹ دیتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بار کو آپ کی پارٹی وکیلوں کی پارٹی ہونی چاہیے۔ اس طرح نہیں ہونے چاہیے کہ جی آپ اگر نون لیگ کے ہیں، لائک پی ٹی آئی کے ہیں یا پیپل پارٹی کے ہیں تو آپ ساری انہی پارٹیوں کے پیچھے چلنے لگ جائیں۔ آپ کا اپنا مینڈیٹ ہوتا ہے، آپ کا اپنا ویژن ہوتا ہے، آپ کو اپنے ویژن کے تحت بار آپ کو ووٹ دے کے کسی جگہ پہ لے کے آتی ہے، تو آپ کو بار کا مینڈیٹ کیری کرنا چاہیے، کسی اور کا بریف کیری نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ احسان صاحب، آپ نے اپنی پارٹی کے حوالے سے بات کی۔ تمام لوگوں کی نظر ایک شعر رکھنا چاہوں گا کہ میں کچھ تو حق رکھتا ہوں اونچی پوسٹ کا، کیوں ہر شخص یہاں بنا ہے فدائی، اس دنیا فانی میں ہر شخص نے جانا ہے، کیوں نہ میں اپنے رشتہ داروں کا بھلا کروں، خدا کا حکم بھی یہی مقصود، تنقید کرنے والے تنقید کریں، جہاں منصف بنے کیوں ہر جائی، آپ کو بھی ملیں گے یہاں کے قلمدان، ذرا ٹھہر تو صحیح موقع تو دے پھر دیکھ۔ ہشام علی خان کی جانب چلوں گا۔ ہشام علی خان کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا تعلق بھی مسلم لیگ نون سے ہے، پولیٹیکل پارٹی کو لے کر ساتھ چلنا اور بار ایسوسی ایشن کی سیاست میں آنا، الیکشن لڑنا، یہ معاملہ کیسے ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے؟ آپ کے صدور سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا، آپ کے سیکرٹری سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا، ان کی پولیٹیکل پارٹیز کے بارے سے پوچھا گیا تھا، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ناصر بھائی، پہلے تو جمہوریت ہے، اس پہ مجھے کوئی بار نہیں ہے اور میں اس سے انکار بھی نہیں کر سکتا کہ اس پارٹی سے میرا تعلق ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے میری، نون لیگ سے تعلق ہے، لیکن 13 جنوری 2023 سے اگر آپ لوگ ہماری بار کے ممبر مجھ پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، مجھے الیکٹ کرتے ہیں، تو میری ایک ہی پارٹی ہے، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن، پورے ٹینور میں جی۔ اس کے علاوہ کسی پارٹی سے تعلق نہ ہوگا، اور نہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں بار کی اپنے وکلا بھائیوں کی ڈگنیٹی پہ کوئی اس طرح کا کمپرومائز کروں کہ میں نون لیگ کو فوقیت دوں یا اپنی پارٹی کو دوں۔ میری پارٹی ایک ہی ہے، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے ممبرز اس کے ممبر۔ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور واپس لوٹ کے آتے ہیں، تو 2 سے 3 سوال مزید رہتے ہیں۔ کشمیر سے لے کر فلسطین تک، نیشنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس، ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، مہنگائی اور دیگر صورتحال پر ہم کریں گے بات اپنے شو۔ پارلیمنٹ سے لے کر آنریبل
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप तमाम खबरों को मेरे टॉक शो में मुलाहिजा फरमाएं। देख सकेंगे लाइव विद नासिर अजीम खान एडवोकेट के साथ जुम्मा, हफ्ता और इतवार वीकली अपडेट्स टॉक शो के साथ। मैं बनूंगा आपकी आवाज, आपके लिए, आपकी खातिर। लाइव विद नासिर अजीम खान एडवोकेट। वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नासिर अजीम खान एडवोकेट। आपसे मुखातिब हूँ। गेस्ट हमारे साथ मौजूद इसाम मजीद गुजर और हिशाम अली खान। इनके माबैन डिबेट और टॉक शो करवाया जा रहा है। इनके सदूर के टॉक शोज भी मेरे इसी पेज पर आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। सेक्रेटरी साहिबान दोनों उम्मीदवार जो दिलावर खान और हसन सलीम शोरश, उनका भी टॉक शो करवाया गया जो कि इसी पेज पर मौजूद है। और आप अगर यूट्यूब पे भी देखना चाहें तो नासिर अजीम ऑफिशियल के नाम से एक नया चैनल बना हुआ है, उस पर भी दोनों प्रोग्राम्स मौजूद हैं। इस प्रोग्राम को भी आप, एक ही प्रोग्राम जैसे खत्म होगा तो उसके ठीक 1 घंटे के अंदर आप प्रीमियर की सूरत में लाइव इस प्रोग्राम को भी आप देख सकेंगे। चलूंगा एहसान मजीद गुजर की जानिब, और मजीद कुछ सवालात रहते हैं। कुछ बार मेंबरान ने भी सवालात लिख कर भेजे हुए इनके लिए। एहसान साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या नौजवानों के लिए क्या करने का आज़म रखते हैं? नौजवानों के लिए करने क्या है? नौजवानों की सीट है, ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट है, नौजवानों के लिए क्या करेंगे? और देखिए, हर वकील अपना रिलीफ अपने क्लाइंट के लिए लेता हुआ नजर आता है। वकील को मैं समझता हूँ शायद दूसरे वकील की इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन एक ग्रुप्स की जरूरत होती है, दोस्तों की जरूरत होती है। लेकिन काबीना की तरफ भी देखा जाता है। काबीना पूरा साल रोल प्ले करते हैं जैसे पेरेंट्स होते हैं। क्या कहना चाहेंगे यंगस्टर्स के लिए क्या करेंगे? नासिर साहब, सबसे पहले तो यंगस्टर की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, जो कि इस कैबिनेट ने भी काफ़ी कोशिश की है कि पीडीसीएल में, एससीसीपी में और बाकी कई जगहों पे उन्होंने ट्रेनिंग्स करवाई हैं। तो देखिए, ट्रेनिंग सबसे पहले यंगस्टर का राइट है, मैं समझता हूँ ये उसका ड्यू राइट है कि वो इस प्रोफेशन में आता है। इससे रिलेटेड जो भी फॉरम्स हैं, जो भी ट्रेनिंग्स हैं, उनको मिलनी चाहिए, ये उनका राइट है। उसके बाद सर, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि एससीसीपी का लॉ है कि जी हर कंपनी 2 एडवाइज़र रखेगी, लेकिन चूंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे हम। उसके बाद जो भी एक स्टाइपेंड है, शुरू में देखें काफ़ी लॉयर्स होते हैं जो यंगस्टर हैं, स्पेशली थोड़े से काफ़ी इश्यूज होते हैं जो सर्वाइवल के लिए लाजमी होता है। तो मेरी कोशिश होगी कि बार कौंसिल के साथ मिल के कोई ऐसी चीज़ें लेके आई जाएं जिससे ये चीज़ें कोई स्टाइपेंड की तरफ जाएं। तो या कोई ऐसा कोई लॉ या कोई ऐसी कोई अमेंडमेंट हो सके जिससे उनको कोई स्टाइपेंड मिल सके और वो रोज़मर्रा के मामलात इवन अपने चला सकें। उसके बाद हमने पहले भी अभी कोशिश के साथ बार कौंसिल के साथ मिल के हमने जो एक बड़ा शॉर्ट इशू था फीमेल लॉयर्स का कि वो बाइकआउट कर रही थी इलेक्शन का, क्योंकि उनके राइट्स जो थे, उनके कुछ इश्यूज थे वो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे। तो मैंने बार कौंसिल के साथ और लेडी लॉयर के साथ मिलके एक ब्रिज का काम किया और इन दोनों को आपस में बिठा के इनके जितने भी मामला थे वो एमिकेबली सेट करवाए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कुछ दिनों में एक एडिशनल सेक्रेटरी की सीट भी अनाउंस कर रही है बार कौंसिल और इलेक्शन कमीशन जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का है। तो इंशाल्लाह चीज़ें उस तरह बेहतर होंगी। ईशान साहब बहुत शुक्रिया। मुजाहिद कलियार साहब हमें प्रॉपर ज्वाइन नहीं कर पा रहे ड्यू टू टेक्निकल एरर है। हमारे साथ दूसरे सेल फोन में ऑडियो पे मौजूद हैं। मैं चाहूंगा आप दोनों स्क्रीन पे रहिए तो मुजाहिद साहब से यहीं पे सवाल कर लेते हैं और मुजाहिद कलियार साहब से भी जानेंगे कि क्या मामलात होने चाहिए ज्वाइंट सेक्रेटरी के। ज्वाइंट सेक्रेटरी को सजेस्ट क्या करेंगे? कलियार साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? कलियार साहब, आपको आवाज आ रही है? कलियार साहब, क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ दोनों उम्मीदवारान मौजूद हैं, आपकी वॉइस सुन रहे हैं जितने भी मेंबरान हैं और ऑडियो आपकी चल रही है। क्योंकि आप हमें टेक्निकल एरर की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए, तो क्या कहना चाहेंगे? आपकी वॉइस सब सुन रहे हैं। सबसे पहले तो नासिर अजीम खान साहब का और इस चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका फराहम किया। तो ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं, तो इनके लिए मैं सजेस्ट ये करूंगा, जो एक मेरी छोटी सी गुजारिश है वो कह लें, तो ये जो ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट है ये कोई छोटी सीट नहीं है, मेरे नजदीक ये बहुत बड़ी सीट है। क्योंकि जो कोई भी कैबिनेट में आते हैं, चाहे वो सेक्रेटरी होता है, सदर होता है,
चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है, बार काउंसिल तक, सुप्रीम कोर्ट बार तक जितने लोग जाते हैं वो मोस्टली यही लोग होते हैं जो ज्वाइंट सेक्रेटरी कलेक्शन कंडक्ट करते हैं। तो मेरी जो है वो इनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि दोनों मेरे छोटे भाई हैं कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए जो है ना वो चूंकि ये यंगस्टर के रिप्रेजेंटेटर होते हैं, तो नौजवान वकला जब कचहरी में आते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं जो इनको सामना करना पड़ता है। तो नौजवान वकला के लिए करने के लिए तो बहुत सारे काम है जो किए जा सकते हैं। तो इन दोनों भाइयों के लिए भी रिक्वेस्ट होगी कि अगर अल्लाह ताला के फजल और करम से इनको मौका मिलता है तो खास तौर पर जो नौजवान वकला हैं उनके लिए लोकल कमीशन का काम, कोर्ट ऑक्शनर हो गया। खास तौर पर जब हम अफेयर कचहरी में थे मैंने बड़ी कोशिश की यंगस्टर को चैम्बर्स अलॉट करवाने की। अब चूंकि कचहरी शिफ्ट हो गई है तो नौजवान वकला जो है वो इस चीज को बड़ा फेस कर रहे हैं चैम्बर्स के लिए। चैम्बर्स के लिए कोशिश करनी चाहिए इनको और इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने चाहिए, इनके लिए लेक्चर्स का एहतमाम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया खलियार साहब, आपने टाइम दिया और आपकी ऑडियो भी सबने सुनी है। मेम्बरान ने इस वक्त भी प्रोग्राम को देख रहे हैं और दोनों गेस्ट से आपने भी सुना। बहुत शुक्रिया कि ड्यू टू टेक्निकल एरर हम आपको ज्वाइन नहीं करवा पाए। इंशाल्लाह ताला दोबारा आपको किसी दिन मदऊ करेंगे, दोबारा एक लंबे सेशन के लिए, प्रोग्राम के लिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। एहसान साहब, आपने सुना कि मुजाहिद खलियार साहब ऑडियो में मौजूद थे, हमसे बात कर रहे थे और हिशाम अली खान ने भी सुना। हिशाम अली खान, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगा, यंगस्टर के लिए क्या करने के लिए आ रहे हैं, यंगस्टर के लिए क्या सोच रहे हैं, यंगस्टर के लिए क्या बात करेंगे, यंगस्टर के नुमाइंदे होंगे आप अगर इलेक्ट होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नासिर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको प्रीवियस वो बता दूं कि 2021 में हमने ये किया कि लिस्ट बनाई 1500 यंग वकला की। उनमें से 500 जो थे वो कोर्ट ऑक्शनर के लिए और 1000 लोकल कमीशन के लिए सेशन जज साहब को हमने वो भेजी और उसको उनके ज़रिए इम्प्लीमेंट करवाया और बड़े अच्छे तरीके से किसी भी, मेरे ख्याल में उस पूरे साल में कोई एतराज़ ना आया और ना किसी ने कोई ऐसी शिकायत की। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी इरादा यही है कि एक फेयर तरीके से उसको, बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से लोकल कमीशन अपने यंग वकला के लिए वो सारा अरेंज करवाए कि हर एक उसमें अकोमोडेट हो सके, क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, हमें अंदाज़ा है कोर्ट्स थोड़ी दूर चली गई है, आने जाने में भी इशू है, सारे मसाइल हैं इनके लिए। दूसरा नासिर भाई, एक फ्रस्ट्रेशन सी है इस पूरे एपिसोड की वजह से, खासकर यंग वकला के जहनों पे। तो जिस तरह आजकल एक्टिविटीज़ चल रही है, ये हेल्दी एक्टिविटी है, ये स्पोर्ट्स गाला हो रही है, इसी तरह मेरा जो अपना इरादा है कि टूर्स अरेंज करवाए यंगस्टर्स के लिए नहीं बल्कि सीनियर्स भी उसके ग्रुप्स बना के बार के सतह पे हम मुख्तलिफ जगहों के टूर्स करें। और उससे दूसरा जी, एक है इरादा इस तरह के लेक्चर्स, जो वो तो ऑलरेडी आ चुका है, एहसान ने भी बताया और खलियार साहब ने भी बताया। उसको लेक्चर्स का इरादा है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हो जो ऑलरेडी लॉ डिपार्टमेंट्स के हो, हमारे सीनियर वकला हो, और मुख्तलिफ लोगों को हमें डरा के उनसे लेक्चर्स दिलवाए और उसको बड़े किसी अच्छी जगह पे उसको अरेंज करवाए। ऐसा नहीं कि हाल में ही करवाए और हाल में वो सारा माहौल, दूसरी तरफ चाय चल रही है, रश है, शोर है, उस माहौल में नहीं। अच्छा एहसान साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा, 2 सवाल मजीद फिर प्रोग्राम का वाइंड अप करेंगे। प्रोग्राम के तकरीबन 50 मिनट होने को हैं, 1 घंटे का प्रोग्राम, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। एहसान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कोई भी काबीना इलेक्ट हो जाए और आप साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, कोई भी शख्स जीते, चाहे सदर कोई ओपोनेंट जीते या सेक्रेटरी, उनके साथ मिल के चलने के लिए भी आप तैयार हैं? जी नासिर अजीम साहब, मैं बिल्कुल उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। देखें, वो कोई भी जीते, वो बार का मैंडेट है। मैंने किसी कैबिनेट के साथ नहीं चलना, मैंने बार के साथ चलना है। बार ने जिसको भी मैंडेट दिया, मैं बिल्कुल उसके साथ उनके एजेंडा और अपना एजेंडा शेयर करने के साथ करके, और जो भी चीज़ें होंगी, बेसिकली ना उनका कोई एजेंडा होगा और ना कोई मेरा एजेंडा होगा और है। मेरा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, वो ये एजेंडा है कि वेलफेयर ऑफ द यंग लॉयर्स और उनकी ट्रेनिंग करवानी। जो ये एजेंडा है, यो आई थिंक जो भी जीतेगा, वो किसी भी पैनल से हो, किसी भी ग्रुप से हो, तो उनका भी आई गेस यही एजेंडा होगा और होना भी चाहिए कि हमारे यंगस्टर
جو ہیں اس پروفیشن سے فیڈ اپ ہو کے واپس جا رہے ہیں. ہم کس طرح ان کو موٹیویٹ کر کے واپس لے کے آئیں تاکہ اس پروفیشن میں آئیں. اور لٹرلی ناصر صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سے اچھا کوئی پروفیشن نہیں ہے. جو ینگسٹر مجھے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے مشکلات ہیں، مشکلات ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن میں سب کو یہ بتاؤں کہ وکالت سے اچھا کوئی پروفیشن نہیں ہے. ہشام علی خان، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی بھی پینل الیکٹ ہو، کوئی شخص بھی جیتے، کیا آپ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ ناصر بھائی، جو صدر الیکٹ ہوگا، جو سیکرٹری الیکٹ ہوگا، جو نائب صدر الیکٹ ہوگا، وہی میرا صدر ہوگا، وہی میرا سیکرٹری ہوگا، اور وہی میرا نائب صدر ہوگا. میں اسی کے ہر بار کے ویلفیئر میں جو قدم اٹھائیں گے ان کے ساتھ ہوں. یہ آپ دیکھیں گے کہ مجھے ان کے ساتھ کرا پائیں گے، اور اس پہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اپنی کسی ذاتی یا نا ذاتی کوئی اٹیچمنٹ کی وجہ سے میں بار کی اس پہ ڈسٹرب اچھا، کروں. دونوں اب آپ سے لاسٹ سوال پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. احسان مجید گجر صاحب کی جانب سے کل سے ایک میسج چل رہا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا. بڑا زبردست کیپشن اور تمام واٹس ایپ پہ آ رہا ہے، تمام فیس بک سوشل میڈیا پہ ریسیو ہو رہا ہے. ہشام علی خان سے بھی جانوں گا. ہشام علی خان کی بھی ایک کمیونٹی سے تعلق ہے، احسان مجید گجر کا بھی ایک کمیونٹی سے تعلق ہے، لیکن ایک کیپشن اور ایک بڑا اسٹرانگ میسج آیا احسان مجید گجر کی جانب سے. کہتے ہیں لسانیت، قومیت، صوبائیت اور نفریت کو مرد آباد کہتے ہیں، یا اس طرح کے ورڈز ہیں. ایگزیکٹ کہیں تو وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. احسان صاحب کیا کہنا پڑھ چاہیں دیں تو گے؟ زیادہ بہتر ہوگا. مرد آباد کہیں بھی نہیں. میں آپ کو احسان صاحب ایگزیکٹ ورڈز پڑھ دیتا ہوں، لیکن اس سے تھینک پہلے میں ہشام علی خان سے بھی سوال کر لیتا ہوں. ہشام علی خان کا تعلق پختون لائٹ فورم سے ہے، آپ کا تعلق جتنے بھی گجرز بار میں موجود ہیں، کیونکہ آپ سب یکجا ہوتے ہیں. آپ سے بھی وہی سوال جاننا چاہوں گا، اور ہشام علی خان سے بھی وہی سوال جانوں گا. سوال بیلنس ہوں گے، جواب آپ کی مرضی کا ہوگا، سوال ہماری مرضی کا، ہماری بار کے ممبران کی مرضی کا ہوگا. آپ 8,000 کی بار کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں، سوالوں کے جواب تو دینے پڑیں گے. آپ کا کیپشن چلتا ہے کہ انشاءاللہ فتح، محبت، پیار، دوستی، بھائی چارہ، اتفاق، ہم آہنگی اور اسلام آباد کے غیور وکلا کی ہوگی. لسانیت، علاقائی، صوبائی، منفیت، بغض، تقسیم اور نفرت باطل ہیں، باطل رہیں گے. شاہ صاحب کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ کس کے حوالے سے بات کیا؟ سر میں یہ ان نادیدہ قوتوں کو کہہ رہا ہوں جو لائرز کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جو لائرز میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں. امن، محبت، بھائی چارہ، یہ آپ کا پیغام بھی ہوگا، یہ میرا پیغام بھی ہے، یہ سب کا پیغام ہے، یہ پوری دنیا کا پیغام ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ بھائی چارہ ہوگا، امن ہوگا، خوشحالی ہوگی. نفرت تو ہمارا اسلام بھی ہمیں نہیں الاؤ کرتا کہ ہم کسی سے نفرت کریں، کسی کی طرف جائیں. اور احسان صاحب سوال اس لیے پیدا ہوا کہ سوال آپ نے اٹھایا صوبائیت کس کی بات کر رہے ہیں؟ سر صوبائیت میں کی بات صوبائیت کسی کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن ایک گلدستہ ہے. آپ کہاں سے ہیں، میں کہاں سے ہوں، میرا بھائی ہشام علی خان صاحب کہاں سے ہیں، یہ میرا بڑا پیارا بھائی ہے. تو میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اور میرا میسج ان نادیدہ قوتوں کو ہے جو لائرز کو لڑا کے لائرز کو تقسیم کرنا چاہتی ہے. آپ کا تعلق ایک مخصوص پارٹی سے، آپ تو یہ بات بڑے احسن طریقے سے اور بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ میں جو نفرت اور تقسیم کا میسج جو دینا چاہ رہا ہوں وہ کس قوت کو دینا چاہ رہا ہوں. وہ آپ بتائیں گے نا، مجھے کیا پتا. میں تو پروگرام کو ہوسٹ کر رہا ہوں، میرا تو اب پالیٹکس سے بھی کوئی تعلق نہیں. سر پاکستان میں تحریک بتا انصاف رہا ہوں، میں نادیدہ قوتوں کا نام لے لیا. بار میں ناصر عظیم نے الیکشن ہی نہیں لڑنا. میں تو ون ایئر کہہ رہا ہوں، میں تو الیکشن کا امیدوار ہی نہیں ہوں. آپ بتائیں نا، آپ کس کی بات کریں؟ مجھے تو اس بات کے علم میں نہیں ہے. ناصر صاحب میں نے آپ کو بتایا کہ میں ان نادیدہ قوتوں کو کہہ رہا ہوں جو وکلا کو آپس میں لڑانا چاہتی ہیں، وکلا کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں. اب وہ یہ قوتیں کوئی بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کو بھی مجھے سے بہتر پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. اچھا، میں احسان صاحب سے بھی وہی بات جانوں گا. ہشام علی خان، آپ ماشاءاللہ پشتون ہیں، کے پی سے آپ کا تعلق ہے، اور کیا پشتون لائرز کے جتنے بھی لوگ ہیں کیا آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ناصر بھائی الحمدللہ اشرف گجر صاحب بھی میرے چیف سپورٹر ہیں. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. پنجاب سے بھی میرے بہت سے اور دوست ہیں جو میرے چیف سپورٹر ہیں، اور یہ نیچرل ہے کہ آپ کے ہم زبان اکثر آپ کے سپورٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میرے الحمدللہ ہر جگہ کسی سے اس طرح بات نہیں آئی جس وجہ سے وہ میری مخالفت کر سکے.
تو میں نے ان سے ووٹ مانگے، ہر بندے سے انڈیویجول مانگا ہے. میں اسلام آباد بار کا الیکشن لڑ رہا ہوں، کوئی پی ایل ایف کا الیکشن نہیں ہے. تو یہ سوال مجھ سے بنتا نہیں، اور شاید احسان نے بھی میرے بارے میں ہی نہیں کہا ہوں، جنرل بات کی ہوں. بس لاسٹ سوال احسان صاحب آپ لے لیں. تمام جتنے بھی آپ کی برادری کی یہاں پہ بار میں لوگ موجود ہیں، کیا سب سپورٹ آپ کو کر رہے ہیں؟ سر نہیں کر رہے سب سپورٹ. جس طرح ابھی میرے بھائی، بڑا پیارا بھائی اشام علی خان صاحب نے کہا کہ اشوک گجر صاحب ان کے چیف سپورٹر ہیں. اگر اس طرح کی بات ہوتی تو ان کو تو میرا چیف سپورٹر ہونا چاہیے تھا. جو کہ میرے بھائی کلیم کر رہے ہیں وہ ان کے ہیں، تو یہ تو آپ کو اسی بات سے سمجھ آ جانی چاہیے. بہت شکریہ احسان صاحب، آپ نے بہت بڑا دل رکھا. بڑے طرح سوال ہوئے. شام علی خان سے بھی سخت باتیں کی جو کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ان سے سوال کیے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سوال آئیں گے اور یہ جواب دینا پڑے گا. یہ تو بار فیصلہ کرے گی کہ جوابوں کا فیصلہ کیا ہونا ہے، ووٹ کے ذریعے، بیلٹ کے ذریعے. اور 13 تاریخ کا آپ کینڈیڈیٹس بتا رہے ہیں کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. 13 تاریخ کو ووٹ میں نے بھی کاسٹ کرنی ہے، تمام لوگوں نے کاسٹ کرنی ہے. سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ووٹ کی اہمیت کو بھی جانیں، ووٹ کو کاسٹ کریں. زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کریں گے تو تبھی بار کا ایک ہیوی مینڈیٹ دینا مناسب ہوتا ہے، اور بار کے تمام لوگ اپنے بیلٹ، اپنے ووٹ کا یوز کریں، بیلٹ کا استعمال کریں تاکہ آپ اپنے نمائندوں کو الیکٹ کر سکیں. کہا یہ جا رہا ہے، آج سٹنگ سیکرٹری سے بھی ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں 8,000 کی بار ہو چکی ہے. بہت بڑی بار، بہت ہی زیادہ بڑی اسٹرینتھ ہو چکی ہے. بار کے مسائل ابھی بھی ہیں، اور امید کریں گے آنے والے جتنے بھی عہدیداران ہوں گے، مسائل کو یہ جو فالو اپ ملے گا اس کو لے کر آگے چلیں گے. وینسڈے کو بار کے زیادہ ایشوز پہ تو پروگرامز نہیں کرتا، کرنٹ افیئرز اور ویلاگز کرتا ہوں نیشنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل. لیکن آنے والے یہ وینسڈے کو پرسوں ایک پروگرام آنے والا ہے اسد امید بھٹی کے ساتھ، جو کہ سٹنگ سیکرٹری ہیں، اور بار میں یہ بھی ٹرینڈ لا رہے ہیں کہ وائٹ پیپرز آف IBA 2023 کے نام سے کیپشن ہوگا پروگرام کا. پورے سال کا وائٹ پیپرز جاری کریں گے. کہاں فنڈ رکے، کہاں کیا کچھ ہوا، کیسی باتیں ہوتی رہی، ان کو مسائل کا کیا سامنا کرنا پڑا، فالو اپ کیا دیکھے جا رہے ہیں، وہ کہاں تک معاملات کو چھوڑے جائیں گے جبکہ احسان مجید گجر الیکٹ ہوں، یا شام علی خان، دلاور خان، یا حسن شورش، عمیر بلوچ یا راجش کی لباسی، اور نائب صدوروں میں امیر حسن یا نثار احمد شاہ. جو بھی الیکٹ ہوتا ہے ان کو فالو اپ کیا ملے گا، سیٹنگ سیکرٹری بتانا چاہ رہے ہیں. وینسڈے کو پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا 7 بجے شام. کل اس کی پوسٹ بھی اسد امید بھٹی کے پیج اور میرے پیج پر شیئر ہو جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گے. زندگی رہی. لیکن جاتے جاتے دونوں بھائیوں سے، دونوں میرے بڑے سے دوست ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بات سخت لگی ہو، بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں. لیکن یہاں پہ پروگرام پوسٹ کر رہا تھا اور چاہتا یہ تھا کہ وہ سوال جو ہر شخص کے ذہن میں، ہر وکیل کے ذہن میں ہوتے ہیں، پوچھنے چاہیے. بیچارے ایک ایک کو جواب دیتے بھی پریشان ہوتے ہوں گے کہ 8,000 ممبر ہیں، کیسے کیسے جواب دینے پڑیں گے. لیکن اس پلیٹ فارم سے انہوں نے اپنی ساری باتوں کو، اپنے سٹانس کو کلیئر کیا. اور ایک ریکویسٹ اور کروں گا پروگرام کے 1.5 منٹ باقی، کہ تمام بار ممبران سے کینڈیڈیٹس کو اتنا تھکایا کریں جتنی سکت ان میں ہو. ان بیچاروں کو اتنا ضرور سپورٹ کریں تاکہ وہ آپ کی ویلفیئر کے لیے کام کر سکیں. اگر آپ انہیں پہلے ہی کیمپین کے دوران سارے کینڈیڈیٹس کو تھکا دیں گے تو پھر یاد رکھیے گا ان سے پرفارمنس کی توقع نہ کیا کریں. یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، انہوں نے بھی بہت مشکل سے یہ سفر طے کیا ہوتا ہے 1 سال کا. یہ آج بھی دونوں گجرات سے آ رہے ہیں اور یہ ایک جنازہ پڑھ کے آ رہے ہیں، اور جنازہ پڑھ کے جیسے یہ پہنچے تو انہوں نے پروگرام کو جوائن کیا. ان کے لیے بھی بڑا ٹف ہے. آپ انہیں سپورٹ کریں، آپ ان کا خیال رکھیں. ہمارے بھائی ہیں دونوں، اور جتنے بھی مختلف کینڈیڈیٹس ہیں سب بھائی ہیں. خیال رکھیں گے، مل جل کر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بار بھی آگے جائے گی اور ہم لوگ بھی ترقی کریں گے. 1 منٹ ایک بات کرنا چاہوں گا ناصر صاحب. میں سارے آنریبل ممبر سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور اللہ نے مجھے عزت دی تو وہ دیکھیں گے کہ اس سیٹ پہ میں نہیں بیٹھا ہوں گا، وہ خود اس سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے، ان کو ایسا محسوس ہوگا. تھینک یو. احسان بھائی آپ نے ٹائم لیا تو اگر ایشام کچھ کہنا چاہیں تو پھر میں وائنڈ اپ کرنا وہ چاہوں میرے گا. بھائی ان کو مجھ سے زیادہ ٹائم دیں. جی ایشام ناصر کچھ کہنا بھائی، چاہ رہے ہیں. آپ سمیت پورے بار ممبرز، تمام سینئرز، میری بہنوں اور میرے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے ووٹ کریں، سپورٹ کریں. انشاءاللہ میں آپ کو نا امید نہیں کروں گا انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے تھے لائیو ود ناصر الدین خان ایڈوکیٹ کے ساتھ میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گا بشرط زندگی. اللہ حافظ. کشمیر سے لے کر فلسطین تک، نیشنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس، ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، مہنگائی اور دیگر صورتحال پر
हम करेंगे